سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں رہے تو حضور کا حسن کا پرتو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر پڑتا رہا۔ حضور کا فیض سیدنا صدیق اکبر کو غار میں ملتا رہا، آپ ان کو فیضیاب کرتے رہے اور اتنا فیضیاب کیا کہ نتیجتاً جب یہاں سے نکل کر آگے کے جاتے ہیں اور بنی عمرو بن عوف ان کے ہاں قیام پذیر ہوتے ہیں تو حالت یہ تھی، ادھر آقا تھے اور ساتھ غلام سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی اور یہ حدیث مبارکہ ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ جب سیدنا صدیق اکبر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عوف کے ہاں پہنچتے ہیں، اب بہت سارے لوگ تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ حضور کون ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کون ہے۔ اب کئی لوگ حضور کے پاس آتے، دست بوسی کرتے اور بہت سارے لوگ بھاگ کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس آتے، چونکہ غار کے اندر حضور کا فیض ان کو مل چکا تھا، حضور کا حسن کا پرتو سیدنا صدیق اکبر پر پڑتا رہا تھا اور حضور نے ان کو اپنے رنگ میں اتنا رنگ لیا کہ لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو رہا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ چنانچہ جب یہ صورتحال ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت کو بھانپ لیا اور صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ایک چادر لے کر کھڑے ہو گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سائبان تان دیا۔ اب سائبان کون تانتا ہے، آقا یا غلام؟ اب دیکھا کہ لوگ بھول رہے ہیں کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ہے جنہوں نے تاجدار کائنات پر مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر ہر جگہ، چاہے وہ مکہ سے مدینہ کا سفر ہو، چاہے وہ اس کے بعد غزوات کا سفر ہو، ہر لحظہ سیدنا صدیق اکبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور پھر ساتھی بھی ایسے بنے، جب وصال ہوا تو آپ کا قبر مبارک بھی حضور کے ساتھ، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے اس وقت بھی حضور کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میں اور صدیق اکٹھے ہوں گے۔